محترم دوستو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ سانپ اور مور پہلے جنت میں ہی رہتے تھے اور پھر آخر کیا وجہ آن پڑی کہ سانپ اور مور کو جنت سے نکالا گیا؟ محترم دوستو، اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہے، اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں۔ محترم دوستو، میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف وائس ٹی وی۔ آصف وائس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ محترم دوستو، شیطان مردود جب لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ محترم دوستو، جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہنے کی وجہ سے پریشان اور اداس رہنے لگے۔ محترم دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو حکم دیا کہ تم جنت میں جو چیز چاہو کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس درخت کا پھل بھی مت کھانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو، اس وقت جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر آتے جاتے تھے۔ محترم دوستو، اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی تھی۔ محترم دوستو، مور اس وقت جتنا خوبصورت ہے، جنت میں اس سے کئی گنا خوبصورت تھا، اور مور کے پاؤں بھی اس وقت بہت ہی خوبصورت تھے۔ ایک دن جب مور اور سانپ جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان مردود سے ہوئی۔ شیطان مردود نے سانپ اور مور سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں اپنے ساتھ لے چلو، تو سانپ اور مور نے شیطان مردود سے کہا کہ ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ خوف ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اس پر شیطان مردود نے ان دونوں کو دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، اس لیے تم دونوں مجھے جنت میں لے چلو۔ تو وہیں پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، جب تم سانپ بن جاؤ گے تو مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں پہنچتے ہی وہاں پر تمہیں اگل دے گا، اس طرح تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ محترم دوستو، شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں پہنچتے ہی اسے اگل دیا۔ محترم دوستو، اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے جنت میں ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ بھی کہنے لگا کہ جنت کا وہ پھل تم دونوں نے کیوں نہیں کھایا؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے وہ پھل ہم نے ابھی تک نہیں کھایا اور نہ کبھی کھائیں گے۔ محترم دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام رات کو سو گئے تو پھر شیطان مردود بی بی حوا کے پاس آیا اور بی بی حوا کو بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم وہ پھل کھا کر فرشتہ نہ بن جاؤ اور وہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ محترم دوستو، بی بی حوا نے شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہیں بھی بہت فرمائش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت مجبور کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ محترم دوستو، جیسے ہی ان دونوں نے جنت کا پھل کھایا تو ان دونوں کا جنتی لباس اتر گیا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو جنت کے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور اس درخت کا پھل کھانے سے بھی منع فرمایا تھا، لیکن تم دونوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا۔ محترم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور ان دونوں سے کہا کہ تمہارا زمین پر ایک خاص وقت تک ٹھکانہ ہے اور تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین پر ہی رہو گے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں پر چل کے مور نے شیطان کو جنت میں لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مور کے ان پیروں کی خوبصورتی بھی چھین لی، اور جس منہ سے سانپ نے مور کو مشورہ دیا کہ تم شیطان کو نگل لو،
تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ سے وہ ابرک کی خوشبو چھین لی اور سانپ کے منہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہر بھر دیا اور سانپ کے پیر بھی چھین لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت جیسی نعمت سے بے دخل کر دیا۔ محترم دوستو، اسی لیے آج بھی مور اپنے پروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، نہ ہی شیطان مردود کو سانپ اور مور جنت میں لے جاتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے بے دخل کرتا۔ دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔